عبدالباری کشف کے لیے گجرے لاتا ہے تو نسیم دیکھ لیتی ہے اور فوراً شمیم کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ باجی پہلے تو عبدالباری ایسا نہیں تھا کہ آپ سے پوچھے بغیر کوئی چیز لے اور آپ کو دکھائے بغیر اسے کمرے میں لے جائے، لیکن اب دیکھ لیں کشف کے لیے چوری چوری گجرے لے کے آیا ہے۔ شمیم کے تن بدن میں آگ تو لگ جاتی ہے، لیکن اب وہ نسیم کو بھی چونکہ اپنی رازدان نہیں بنانا چاہتی، اس لیے اس کے سامنے بالکل ریلیکس شو کرتی ہے، کیونکہ شمیم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کشف کو تو اس گھر سے اور اپنے بھائی کی زندگی سے نکالنا ہے، لیکن کچھ اس طرح سے کہ شمیم پہ الزام نہ آئے بلکہ سارا قصور اسی کشف کا بنے۔ اور شمیم کے تیر ٹھیک نشانے پہ بھی لگ رہے ہیں، کیونکہ عبدالباری جب کمرے میں جاتا ہے کشف کو ریلیکس فون پر بیزی دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے، حالانکہ کشف تو سائرہ کے سوشل میڈیا پیجز اپڈیٹ کر رہی ہے تاکہ سائرہ کوکنگ کے کاموں میں اتنی انوالو رہے کہ اسے ڈپریشن میں جانے کا وقت ہی نہ ملے۔ بہرحال کشف جب فری ہوتی ہے تو گجرے پڑے دیکھ کر عبدالباری سے کہتی ہے کہ بھائی میرے لیے لائے تھے تو مجھے پہنا بھی دینے تھے۔ عبدالباری گجرے تو کشف کو پہنا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے ایسی سناتا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پہ، میں نے تم سے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ شمیم باجی کا خاص خیال رکھنا، اب تم یہاں مزے سے فون پہ بیٹھی ہو اور وہ اکیلی کچن کا سارا کام کر رہی ہیں۔ کشف عبدالباری کو بتاتی بھی ہے کہ میں نے تو گھر واپس آ کے شمیم باجی سے کہا تھا کہ میں ان کی ہیلپ کراتی ہوں، انہوں نے مجھے زبردستی کمرے میں بھیج دیا، لیکن عبدالباری کشف کی ایک نہیں سنتا اور اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ اب نسیم کمرے کے باہر کھڑی چونکہ عبدالباری اور کشف کی ساری لڑائی سن چکی ہے تو نسیم کو 100% یقین ہو گیا ہے کہ یہ آگ میری بہن شمیم کی ہی لگائی ہوئی ہے۔ اب کھانے کی ٹیبل پہ شمیم نوٹ کرتی ہے کہ کشف بہت چپ سی ہے، اسے اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ بہرحال عبدالباری کے سامنے خود کو مزید اچھا بنانے کے لیے کشف سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم دونوں میاں بیوی میں آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ بہرحال میاں بیوی کے پرسنل میٹر میں تو مجھے نہیں گھسنا چاہیے، لیکن کشف میں تمہیں اتنا ضرور سمجھاؤں گی کہ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی نوک جھونک ہو ہی جاتی ہے، اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس طرح تو گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ کشف کو شمیم کا کھیل بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہے، پہلے جیسے تایا ابا کو کشف کے خلاف بھڑکاتی تھی، اب ویسے ہی عبدالباری کو کشف کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال کشف وہاں کچھ بھی نہیں کہتی، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ عبدالباری کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ شمیم باجی بات کر رہی تھیں، کشف کو یوں ٹیبل سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن شمیم نے تو سوچ رکھا ہے کہ عبدالباری کے سامنے خود کو اب فرشتہ شو کرانا ہے، اندر چاہے جتنا بھی بڑا شیطان بندھا ہوا ہو۔ اس لیے عبدالباری سے کہتی ہے کہ عبدالباری مجھے پتا ہے کہ تمہیں برا لگا ہے، لیکن پلیز تم کشف سے کچھ بھی نہ کہنا، بلکہ اگر اس کی بھی غلطی ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ تم ہی اسے منا لینا، گھر اسی طرح سے چلتے ہیں۔ عبدالباری کے دل میں تو شمیم کے لیے سچ میں بہت زیادہ محبت اور عزت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اپنی بہن کے حکم پہ کمرے میں جاتا ہے اور کشف کے سامنے کان پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اچھا بابا سوری، میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ادھر نسیم شمیم کے لیے چائے بنا کے لاتی ہے تو شمیم کہتی ہے کہ پتہ نہیں کشف کا موڈ اتنا خراب کیوں ہے، کیا عبدالباری اور کشف کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ دونوں کے منہ ہی اترے سے تھے۔ تو نسیم کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی دونوں کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا ہے۔ کشف تو عبدالباری کے آپ کے خلاف کان بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عبدالباری نے ایسا ڈانٹ کے اسے چپ کروایا کہ مزہ آ گیا۔ نسیم تو سوچتی ہے کہ شمیم ہنس کے نسیم کو شاباش دے گی کہ اتنی بڑی بات اسے بتائی، لیکن شمیم نسیم کے سامنے اپنی ایکٹنگ جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں عبدالباری کو سمجھاؤں گی، کیا ہو گیا اگر کشف نے میرے بارے میں کچھ کہہ دیا، عبدالباری کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ نسیم تو حیرت سے شمیم کو دیکھتی ہے کیونکہ وہ تو اس کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ یقیناً ابا جی کے انتقال کے بعد شمیم کے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے، ورنہ شمیم اور کشف کی فکر کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر رضا کے ماں باپ کو جب شمائلہ کے سامان سے پیسے ملتے ہیں تو شمائلہ الٹا رضا کے ماں باپ پر ہی سارا الزام لگا دیتی ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے، اسی لیے میرے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا ہے۔ رضا کو بھی شمائلہ کی بات ہی سچ لگتی ہے کیونکہ اس نے اپنے فادر کو اپنے چھوٹے بھائی ثاقب کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو سن لیا تھا، جب رضا کے فادر ثاقب سے کہہ رہے تھے کہ تم کب واپس آؤ گے، تم ہی میرا سہارا ہو،
رضا سے تو مجھے 1% بھی امید نہیں ہے۔ اس لیے رضا اپنی بیوی شمائلہ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، آپ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں کہ چوری کا ہی الزام لگا دیا گھر سے نکالنے کے لیے۔ رضا کے فادر کو بھی اب غصہ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو گھر میں رکھا بھی تمہاری ماں کی وجہ سے تھا، مجبوری کے تحت، وہ بھی تمہارے جھوٹ کی وجہ سے کہ شمائلہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن اب تو سب پتہ چل چکا ہے اور تم دونوں کو گھر سے نکالنے کے لیے مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا گھر ہے اور اس کو بھی میری شرافت سمجھو کہ رات کی وجہ سے میں تم لوگوں کو ابھی گھر چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن کل صبح ہوتے ساتھ ہی میں تم لوگوں کی شکلیں اس گھر میں نہ دیکھوں۔ اب اگلے دن صبح رضا اپنے پراپرٹی ڈیلر دوست کو کال کر کے کوئی فلیٹ دکھانے کے لیے کہتا ہے شمائلہ کا اور اپنا سامان لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب جب یہ لوگ فلیٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو شمائلہ کو چھوٹے موٹے فلیٹ تو پسند آتے ہی نہیں، ایک بہت بڑا لیوش قسم کا فلیٹ بالآخر اسے پسند آ جاتا ہے اور وہ رضا سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں میں تمہارے ساتھ شفٹ ہو سکتی ہوں۔ اب رضا جب پیمنٹ کے لیے ATM پر جاتا ہے تو اسے یہ دیکھ کر شدید دھچکا لگتا ہے کہ اس کا باپ اس کے ATM بھی بلاک کروا چکا ہے۔ رضا واپس آ کے اپنے دوست سے معذرت کرتا ہے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے اور شمائلہ کو وہاں سے چلنے کا کہتا ہے۔ شمائلہ کو تو شدید غصہ آ جاتا ہے کہ صبح سے مجھے جگہ جگہ لے لے کے پھر رہے ہو، اب مشکل سے مجھے ایک فلیٹ اگر تھوڑا رہنے کے قابل لگا ہی ہے تو تم اس کی پیمنٹ کرنے کی بجائے مجھے وہاں سے چلنے کا کہہ رہے ہو۔ رضا شمائلہ سے کہتا ہے کہ ہم لٹرلی کنگال ہو چکے ہیں کیونکہ میرے باپ نے میرے ATMs بلاک کروا دیے ہیں۔ تو ناظرین ظاہر ہے کہ شمائلہ کو رضا سے تو محبت تھی نہیں، اس کے پیسے سے تھی۔ اب رضا کے یہ حالات دیکھتے ہوئے وہ اس کے ساتھ تو رہے گی نہیں، فوراً اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی اور رضا کو بالآخر اپنے گھر واپس جانا پڑے گا، اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے کہ وہ لوگ بالکل ٹھیک کہتے تھے، جیسے ہی شمائلہ نے میری غربت دیکھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ ادھر شمیم نے اپنی اسی دوست کو جو رضا کی ماں کی بھی دوست ہے یہ تو بتا ہی دیا تھا کہ سائرہ امید سے ہے۔ اب وہ عورت جب رضا کی ماں کو کال کر کے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے سائرہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بیچاری کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا غم دے دیا، جس پہ رضا کی ماں صفاقی سے کہتی ہے کہ بھائی یہ تو اب اس کا کام تھا نا اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائے، اگر وہی میرے بیٹے کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے تو رضا پہ افسوس ہوتا ہے کہ اسے چلو سائرہ سے محبت نہیں تھی لیکن کیا اسے اپنے ہونے والی اولاد سے بھی محبت نہیں ہے، یہ سن کے تو رضا کی ماں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہونے والی اولاد، اور وہ تو ویسے ہی رضا کی اولاد دیکھنے کے لیے ترسی ہوئی ہے۔ تو رضا کی ماں اپنے شوہر سے کہے گی کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں اور ہم سب جا کے سائرہ کو منا کے گھر واپس لے کے آتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کہ کیا رضا کا اور اس کی ماں کا رویہ سائرہ کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شمائلہ جیسی لڑکی کو دیکھنے کے بعد رضا کو احساس ہو جائے کہ سائرہ ایک سلجھی ہوئی تمیزدار لڑکی ہے، میں نے ہی اس کی قدر نہیں کی۔ فی الحال تو دیکھا جائے کشف اور سائرہ دونوں کی ہی زندگی شادی کے بعد بہت بری گزر رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں کب اور کیسے آتی ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ کیا ریئلٹی سے قریب لگتا ہے یا بہت دور؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔